میں امداد سمرو، دنیا میں دہشت گردی کی نئی لہر اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پاکستان میں ایک نیا بحران، اور یہ بحران پیدا کرنے والوں کو نگلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک صوبے میں حکومت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، ایک صوبے میں گورنر راج لگتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دوسرا پروجیکٹ عمران خان بنانے والوں کے خلاف ایک اور تحقیقات کا مطالبہ یا ان کے خلاف کارروائی کا ایک مطالبہ، اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں سامنے آ گیا۔ تو بقرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ظاہر ہے ایک دن تو چھری کے نیچے آئے گی۔ تو جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب، حکومت چاہے جتنا مرضی ان کو بچائے، فوج کا ادارہ چاہے جتنا مرضی ان کی پشت پناہی کرے، یا کم از کم یہ کہے کہ جی ہم فیملی ہیں، لیکن لگ نہیں رہا کہ وہ پرویز مشرف کی طرح آئین اور قانون کی پکڑ سے بچ جائیں گے، کیونکہ ان کے خلاف ثبوت بہت زیادہ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف آوازیں بھی مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، ان کے خلاف فیصلے بھی آتے جا رہے ہیں، اور ثبوت بھی اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، بالکل پروجیکٹ کی طرح۔ جس طرح عمران خان، ان کے خلاف بھی ثبوت روزانہ کی بنیاد پر نت نئے ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔ IMF کو خط لکھنا، کانگریس میں پاکستان کے خلاف ایک ماحول بنانا کہ حکومت پاکستان کو تسلیم نہ کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو کچھ وہ کرتے آ رہے ہیں، اس پر ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، آگے بھی چل کر ہوگی کسی اور ولاگ میں بات۔ ابھی جو ہے جو عالمی طور پر ایک دہشت گردی کی لہر ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہم تو روزانہ، ہمارے لیے تو معمول ہے نا، مطلب ہمارے لیے کچے میں ڈاکو ہیں، اور شہروں میں وہ ہے اپنا رہزن جو گن پوائنٹ پر، مطلب کراچی میں تو خیر مطلب ایک معمول ہے نا، کراچی میں روزانہ 5 10 15 20 ڈکیتیاں نہ ہو تو شہری کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے۔ اب یہ لاہور میں بھی یہی شروع ہو گیا ہوا ہے۔ لاہور شہر میں دن دہاڑے گھروں کے آگے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا ڈاکوؤں نے، گنز پکڑی ہوئی ہیں، اور آتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور اتنے یہ جو رہزن، اور خاص طور پر جو کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کوئی موبائل نہیں دیتا سیدھی گولی مار دیتے ہیں۔ مطلب ایک موبائل 20 25 30 40 50 ہزار کی اس کی قیمت ہوگی، اور بیچارہ پیدل چلنے والا، بائک پہ چلنے والا بندہ، اس کے لیے تو بے شک اس کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن وہ جو رہزن ہے ان کے لیے اس موبائل سے زیادہ سستی ہے انسان کی جان۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کم عمر، یہ جو وارداتیں کر رہے ہیں، شکلوں صورتوں سے سامنے پہچانے جا رہے ہیں کون ہے۔ لیکن بہرحال اب ہماری کیونکہ ریاست کی عملیت نہیں ہے کہ امن و امان ہو، ہماری حکومتوں کی عملیت نہیں ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے، ہماری پرائرٹیز کچھ اور ہیں۔ دہشت گردی کے معاملات آپ دیکھیں، کل DI خان میں ہمارے 2 جوان شہید کر دیے ایک حملے میں، اس سے پہلے میر علی میں ہمارے 8 جوان شہید ہوئے، روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن۔ اچھا گوادر میں ایک انتہائی بڑا حملہ ہوا، یہ واقعہ ہوا۔ تو ہم تو ایک لہر کا شکار ہیں ہی، مطلب کچے کے ڈاکو اپنا کشمور کندکوٹ والی سائڈ پہ، ادھر صادق آباد راجن پور والی سائڈ پہ نن آتے پھر رہے ہیں، اور ایسا اسلحہ لے کر پھر رہے ہیں کہ خدا کی پناہ، یعنی وہ اسلحہ فوج کے پاس بھی نہیں ہے۔ مطلب آپ سوچیں نا، جو اسلحہ یہاں بنتا نہیں وہ کیسے ان کے پاس پہنچتا ہے؟ یہ ہو نا کہ یہاں بن رہا ہو، لاہور، لاڑکانہ، کراچی، لنڈی کوتل، ادھر ادھر اسلحہ بنتا ہو تو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں جی کہ جی یہ اسمگل کر کے اپنا وہاں سے لے کے آتے ہوں، لیکن یہ کہ باہر سے اسلحہ جو آ رہا ہے، ہمارے جو پولیس افسران کہتے ہیں کہ جی وہ امریکن اسلحہ ان کے پاس ہے، تو وہ کیسے آ رہا ہے یہاں پر؟ تو یہ سوال تو بہرحال ریاست کے لیے اٹھتے ہیں کہ جی یہ پھر کون ان کو اسلحہ پہنچا رہا ہے۔ تو بہرحال لیکن ابھی جو واقعہ ہے، ابھی جو دہشت گردی کی بڑی واردات جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اس کے اوپر پھر امریکہ کی اسٹیٹمنٹ، اس نے مزید دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا کہ ابھی وہاں پر واردات چل رہی ہے، اور امریکی دفتر خارجہ نے، امریکی حکام نے، وائٹ ہاؤس نے کہہ دیا، وائٹ ہاؤس کے جو مشیر برائے قومی سلامتی، انہوں نے کہا کہ جناب روس میں جو حملہ ہوا ہے وہ اس میں یوکرین ملوث نہیں ہے۔ مطلب اب ہوا یہ ہے کہ ماسکو میں ایک ہال تھا، کنسرٹ ہال تھا، وہاں پر پروگرام چل رہا تھا، فنکشن چل رہا تھا گانے بجانے کا، اس میں کچھ دہشت گرد داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے اندھادھند کی ہے، فائرنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بم پھینکے ہیں، جس سے وہ ہال کا ایک حصہ گر گیا ہے، اور روسی صدر جو ہے ان کے مطابق جو ہے وہ اب تک، یعنی ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو 4 بجنے سے میں 5 منٹ ہے، تو اس وقت تک جو میڈیا رپورٹ کر رہا تھا روسی صدر کو کوٹ کر کے اپنا کہ کوئی 93 لوگ
پیوٹن آفس یا پیوٹن نے جو تصدیق کی ہے کہ 93 لوگ وہاں پر مارے جا چکے ہیں، دہشت گردی کا شکار ہو گئے، اندھا دھند انہوں نے فائرنگ کی ہے، اور پھر 11 وہ کہہ رہے ہیں کہ مشکوک افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور کچھ افراد کو یوکرین کی سرحد کے پاس سے گرفتار کیا گیا۔ اب وہ جو وائٹ ہاؤس کے مشیر برائے قومی سلامتی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر بھی روس نے سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ مطلب ابھی تو واردات چل رہی ہے، تو اس دوران ایسی کون سی انویسٹیگیشن کر لی امریکہ نے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی یہ ملوث نہیں ہے، کوئی اور ملوث ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کہہ دیا؟ تو انہوں نے ایک اور عالمی دہشت گرد تنظیم کا نام لے لیا کہ جی وہ ملوث ہے۔ تو یہ ایک متنازع بنا دیا نا، مطلب یوکرین کے کردار کو بذات خود اس میں امریکہ نے۔ تو بہرحال بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنا نادان دوست جو ہے وہ معاملات گڑبڑ کر دیتے ہیں، لیکن اب اس میں ظاہر ہے کھینچا تانی جو ہے، عالمی کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جو ہے وہ تو رہے گی، لیکن امریکہ اور روس کے درمیان جو ہے اس میں مزید ظاہر ہے وہ تناؤ آئے گا، بڑھے گا تناؤ۔ تو یہ فنامنا جو ہے نا دہشت گردی کا، یہ انٹرنیشنل ہوتا جا رہا ہے دوبارہ ایک بار پھر۔ آپ کو آئے دن کہیں نہ کہیں اس طرح کی کوئی بڑی واردات جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہے۔ اچھا جی، اب میں وہ جو حکومت کا خاتمہ ہے اس پر آنے سے پہلے یہ جو پروجیکٹ عمران خان کے معمار تھے ان کے خلاف ایک کل فیصلہ آیا۔ بظاہر وہ فیصلہ ان کے خلاف نہیں ہے، وہ فیصلہ ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حق میں، لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سپریم جوڈیشل کونسل نے آئی ایس آئی کے کہنے پر، اس وقت کے آئی ایس آئی کے جو جنرل فیض حمید اور دیگر کرتا دھرتا تھے ان کے کہنے پر ان کو برطرف کر دیا تھا۔ اور کوئی یہ راز کی بات ہے نہیں، سب کو پتہ ہے۔ تو وہ انہوں نے اپنی برطرفی کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر رکھی ہوئی تھی، وہ پٹیشن ان کی منظور ہو گئی، اپیل، اور اس میں کہا گیا کہ جو ان کے اوپر لگنے والے الزامات غلط اور ریفرنس غلط، اور وہ بحال تو نہیں ہو سکتے بطور جج، لیکن ان کو جتنی بھی ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز ایک ریٹائرڈ جج کے طور پر مل سکتی ہیں وہ ملیں گی، اور وہ ایک ریٹائرڈ جج تصور ہوں گے۔ جس طرح جسٹس مظہر علی اکبر نقوی ریزائن کر گئے نا تاکہ وہ ریٹائرڈ جج تصور ہو، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا نہیں بیٹا نہیں، برطرف۔ پھر صدر مملکت نے ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن بھی نکال لیا۔ تو لہٰذا وہ جج ریٹائر نہیں لکھ سکیں گے اپنے ساتھ، وہ پینشن نہیں لے سکیں گے۔ ایک ریٹائرڈ جج کو جو تاحیات مراحت ملتی ہیں پھر ان کی نسلوں تک منتقل ہوتی ہیں وہ بھی ان کو نہیں ملیں گی۔ تو یہ ان کی ہو گئی بحال۔ لیکن شوکت عزیز صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کافی نہیں ہے کہ مجھے برات واپس مل گئی، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں بری ہو گیا، میری عزت بحال ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے خلاف جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کل انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید میرے پاس آتے تھے، وہ ایسا تاثر دیتے تھے کہ جیسے پاکستان کو انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ مطلب یہ کوئی وہ والا اپنا بیل ہے جو کہا جاتا تھا نا کسی بہت بڑے سنڈے نے زمین کو 2 سینگوں پہ اٹھایا ہوا ہے، یہ بچپن میں جو کہانیاں نانیاں مائیں اور سنایا کرتی تھی نا اس طرح کی، کہ وہ پھر اگر تھوڑا سا یوں گردن ہلاتا ہے تو زلزلے آ جاتے۔ تو یوں وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس طرح یہ تاثر دے رہے تھے کہ جیسے انہوں نے پاکستان کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، سارا کچھ ان کے نظام ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جی نواز شریف کو سزائیں ہو جائیں گی، یہ طے ہونا ابھی باقی ہے کہ کتنا عرصے کی سزا ہوگی، بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع نہیں ہونے دینی، ہم جو کہتے ہیں آپ وہ کریں۔ تو کہتے میں نے کہا جی میں کسی کے پروجیکٹ کے لیے اپنی عاقبت خراب نہیں کروں گا، میں نے انکار کر دیا تھا۔ تو وہ کہہ رہے میں ثابت کر دیا میں نے کہ وہ یہ کرتے تھے، اور فیض حمید جو ہے وہ کہتے تھے کہ جی بینچز وغیرہ وہ خود بنوائیں گے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف یعنی باجوہ، فیض حمید اور دیگر جو کردار ہیں اس سارے قصے میں ان کے خلاف کارروائی ہونی بھی چاہیے۔ اب اگر یہ جو دیکھیں ریفرنس بھیجا تھا حکومت نے، حکومت کے پیچھے آئی ایس آئی اس وقت یا فیض حمید، تو اب اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا عمران خان کے لیے، نواز شریف کو سزا دو، عمران خان کو لے کر آؤ، تو بہت بڑا نیکسس ہے۔ اس طرح کے ہر مقدمے کے بعد وہ نیکسس کے خلاف ثبوت سامنے آ جاتے ہیں۔ ظاہر سپریم کورٹ کے فیصلے سے بڑا کون سا فیصلہ ہوگا؟ مطلب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جو اپیل ہے وہ پڑھ لیں نا، وہ اپیل اور پھر ان کا جو ایفیڈیوٹ ہے اپیل کے ساتھ، وہ تو مطلب اور پھر جو
آڈیو ہے اس کی ثاقب نثار کی کسی کے ساتھ کہ دوستوں نے فیصلہ کر لیا ہے نواز شریف کو بھی سزا ہونی ہے، مریم نواز کو بھی ہونی ہے. تو یہ ثبوت ہے. اب یہ کب تک اپنے آپ کو بچا پائیں گے، بچا پاتے نہیں بچا پاتے، کچھ نہیں کہہ سکتے. بہرحال اچھا جی، اب جو بڑی کہانی ہے نا، جو ایک نیا بحران سر اٹھا رہا ہے پاکستان میں، سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں 2 اپریل کو، اور سینٹ کے انتخابات کے لیے ظاہر ہے جو 4 صوبوں میں پولنگ ہوگی، صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں. تو اب ووٹ جو ایم پی ایم این ایز کریں گے، وہ ایم پی ایز ایم این ایز نوٹیفائی ہو لیکن حلف بھی اٹھایا ہو. اب پی ٹی آئی نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے وکلا کی نالائکیاں کہوں یا سازش کہوں مجھے نہیں پتا، مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا، کہ میں نہیں کہہ رہا، علی ظفر خود کہہ رہے ہیں، شیر افضل مروت خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ غلط تھا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانے کا. یعنی سنی اتحاد کونسل کا حق نہیں بنتا تھا مخصوص نشستوں کا. الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ، جہاں سے سوچا نہیں جا سکتا کہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آئے، جتنے 9 مئی کے روپوش تھے سارے کھمبیوں کی طرح وہیں سے نکلے تھے سارے، اور سب کو عدالت نے راہداری ضمانتیں دے دی. تو اس پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ نہیں، سنی اتحاد کونسل نام کی کوئی پارٹی پارلیمنٹ میں نہیں ہے، لہذا مخصوص نشستیں تو نہیں ملنی، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک. تو اس فیصلے کے مطابق پھر پشاور ہائی کورٹ نے جو پہلے ایک آرڈر جاری کیا تھا، انٹرم آرڈر تھا یا عبوری ایک حکم تھا کہ جی فیصلے، حتمی فیصلے تک، وہ جو پٹیشن تھی جس کا فیصلہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس وقت تک اسپیکر جو ہے وہ حلف نہیں لیں گے مخصوص نشستوں پر ارکان کا. یعنی جو نون لیگ، پیپلز پارٹی یا جے یو آئی کو الاٹ ہوں گی، ان کو، وہ جو پی ٹی آئی کے حصے کی، ان کو پی ٹی آئی کے حصے سے مراد کے جو سنی اتحاد کونسل کو بطور پارلیمانی پارٹی عدالتی فیصلے میں تسلیم نہ کیے جانے کے بعد جو تقسیم ہونی تھی نا دوسری پارٹیوں میں وہ سیٹیں مخصوص، تو ان پر انہوں نے آرڈر جاری کیا تھا کہ جی جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اسپیکر کو کہا کہ حلف نہیں لیں گے. اور وہ فیصلہ پشاور تک تھا، کے پی کے تک محدود تھا، باقی صوبوں میں قومی اسمبلی میں حلف شلف ہو گئے. اب 22 مارچ کے لیے گورنر نے اجلاس طلب کیا کل کے لیے، وہ طلب نہیں اسپیکر نے اجلاس بلایا. اس لیے نہیں بلایا کہ وہ ارکان جو ہیں اگر وہ حلف لیتے ہیں تو پی ٹی آئی اور یعنی جو پی ٹی آئی کے آزاد ارکان ہیں سنی اتحاد کونسل اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور اے این پی تقریباً 19-20 کے فرق سے برابر سینٹ کی سیٹیں لے لیں گی. تو اگر وہ وہاں سے سینٹ کی سیٹیں زیادہ لے لیتی ہیں تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ ظاہر اس کو بہت بڑا ڈیمیج ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا. پنجاب میں ویسے پی ٹی آئی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ نہیں لے پا رہی، خواتین کی سیٹ نہیں لے پا رہی کوئی، تو جنرل سیٹس پر 4 ایک سیٹیں شاید پی ٹی آئی پنجاب سے لے لے. تو بہرحال تو پی ٹی آئی کو بڑا ڈز بچے گا، بہت نقصان ہوگا. تو ایک بار پھر آئین کو معطل رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ آئین کی کچھ شکیں ہوتی ہیں نا، مطلب ایک رکن منتخب ہوتا ہے آئین کے تحت، نوٹیفائی ہوتا ہے آئین کے تحت، اس کا حلف ہوتا ہے آئین کے تحت. جس طرح تحریک عدم اعتماد 2022 میں جمع ہوئی تھی تو تحریک عدم اعتماد پر اجلاس نہیں بلایا جا رہا تھا، بالکل اسی طرح اب یہ سینٹ کے انتخابات میں ساری کی ساری سیٹیں اپنے پاس رکھنے کے لیے پی ٹی آئی جو ہے اپنے اسپیکر کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اجلاس نہیں بلانا پنجاب کے پی کے اسمبلی کا. اب وہ اپوزیشن جو ہے پیپلز پارٹی نے اعلان کیا، وہ عدالت گئے، عدالت دیکھے کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں بڑا واضح ہے. اول تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں گورنر راج لگانا کوئی خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے، اب آسان نہیں رہا، نہیں لگایا جا سکتا، بہت مشکل بنا دیا گیا، طریقہ کار ہی مشکل بنا دیا گیا. عمران خان اپنے دور حکومت میں تڑفتے رہے کہ سندھ میں گورنر راج لگے، فواد چودھری روزانہ جا کے بھڑکے مارتے تھے، علی زیدی بھڑکے مارتے تھے، عمران اسماعیل روزانہ کہتے تھے، فروغ نسیم تو روزانہ شکیں بتاتے تھے اس شک کے تحت صوبے میں وفاق مداخلت کرے گا. نہیں کر سکا، یہ میں دکھا رہا ہوں، نہیں کر سکا، ٹینکا کچھ نہیں ہوا. لیکن اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے تحت اگر کوئی آئین پر عمل درآمد وفاق کوئی صوبہ روکے اور ریاست کے امور میں مداخلت کرے، صوبائی حکومت وفاق کے ساتھ تعاون نہ کرے، تو پھر یہ ہے کہ صوبے کی اسمبلی قرارداد منظور کرے اور صوبے میں گورنر راج ہو. اگر صوبے کی اسمبلی قرارداد منظور نہیں کرتی تو پھر پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ. اب پارلیمنٹ میں
اتحادی حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی تقریباً ہو گئی ہوئی ہے، تقریباً ہو گئی ہے۔ تو اب اگر یہ علی امین گنڈاپور صاحب، ان کی حکومت، پی ٹی آئی، اسپیکر وغیرہ، یہ صوبے میں آئین نافذ نہیں ہونے، یہ دیکھیں ارکان کا حلف اٹھانا آئین کے نفاذ کے تحت ہی ہے نا۔ اگر آئین پر عمل درآمد روکیں گے صوبے میں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، جس طرح وہ کہتے ہیں جی آئی جی میں خود لگا دوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو آئی جی وزیر اعلیٰ کی مرضی کا، لیکن 3 کا پینل جاتا ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے۔ تو بہرحال اب وہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو پھر امکان ہے کہ وفاق گورنر حکومت ختم کر دے، کے پی کے گورنر راج لاگو کر دے، قومی اسمبلی کی قرارداد، اپنا پارلیمنٹ کی 2/3 کی قرارداد۔ اول تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں آپشن کہ اگر یہ سینٹ کے الیکشن روکنے کی کوشش کریں گے، سینٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے گی کے پی کے کی حکومت، یہ ووٹ ڈالنے سے روکنے کی کوشش ہے نا ایم پی ایس کو، جو مخصوص نشستوں والے، اور عدالتی فیصلہ ہے، اور عدالت کون سی؟ پشاور ہائی کورٹ۔ تو اس پر اگر عمل درآمد روکنے کی کوششیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ گورنر راج نہیں لگانا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ دعوت نہیں ہے کھلی اپنی حکومت کے خاتمے اور گورنر راج لگانے کی؟ اس سوال کا جواب علی امین گنڈاپور صاحب اپنے قانونی ماہرین سے لیں، اور عمران خان صاحب اپنے سیاسی مشیران سے لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔